اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اس پر یہ جو سورہ الحمزہ ہے اس پر گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے کی جو سورہ العصر ہے دونوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ سورہ العصر میں اس شخص کے کردار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو بااخلاق ہے اور جسے لوگوں سے ہمدردی ہے، جو لوگوں کے دکھ درد کو سمجھتا ہے۔ اور اس سورہ میں ایک ایسے شخص کی داستان بیان کی گئی ہے جو بخیل ہے اور اپنے بخالت کی وجہ سے وہ انسانوں کی مصیبتوں کو، انسانوں کے آنسوؤں کو، انسانوں کی آہ کو، پکار کو، فریاد کو وہ سمجھتا نہیں ہے۔ تو ایک طریقے سے دو لوگوں کے کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک ایسا شخص جو اخلاق فاضلہ کا مالک ہے، اور اس سورہ میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جو اخلاق رذیلہ کا، یعنی بہت ہی بدترین عادتوں اور خصلتوں کا مالک ہے، اور اس میں خاص طور سے اس کی بخالت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب انسان کے اندر بخالت ہو جاتی ہے تو بخالت ایک ایسا مرض ہے جو ساری اچھائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھائیوں میں دیمک کی طرح یہ بخالت لگ جاتی ہے اور اچھائیوں کو چوس جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ یہ ایسے شخص کی کردار، اور قرآن کریم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو بخالت سے بچا لیا، کنجوسی سے بچا لیا، وہ شخص آخرت میں کامیاب و کامرا ہوگا۔ یہ بات اس میں بتائی گئی ہے، اور اس کی ابتدا اس طریقے سے کی گئی ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بدترین خرابی، تف اور انتہائی نحوست اس شخص کے لیے ہے جو اشاروں کے ذریعے کسی شخص کی خامی بیان کرتا ہے، اور لمزہ اور کبھی زبان کے ذریعے کسی کی خامی، کسی کی عیب جوئی کرتا ہے۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ دونوں شخص اللہ کے نزدیک ناپسند ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی اشارے سے اس طریقے سے کسی شخص کی تحقیر کی جاتی ہے، کسی شخص کی ذلت بیان کی جاتی ہے کہ وہ بات لفظوں میں نہیں ہوتی، بلکہ مفسرین کو اس پوائنٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہے جو مفسرین گئے نہیں ہیں، کہ جیسے آج کی زبان میں کارٹون ہے، کارٹون کے ذریعے ایک صحافی جس طریقے سے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، جس طریقے سے اپنے ملک کے وزراء کی اور منسٹر کی تحقیر کرتا ہے، وہ بڑے بڑے مضمون نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کارٹونسٹ کی جو اہمیت ہے وہ ایک صاحب قلم کی، ایک رائٹر کی وہ اہمیت نہیں ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ہمزہ میں جدید زمانے کے لحاظ سے یہ چیز بھی موجود ہے
کہ اگر کارٹون کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے، انگشت نمائی کے ذریعے کوئی کسی کی تحقیر کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو قرآن کے نزدیک ایسا شخص اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے اور مبغوض اسے کہا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی تقریر کے ذریعے، زبان کے ذریعے، مضامین کے ذریعے کسی شخص کی برائی بیان کرتا ہے، اس کو چھوٹا اور نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو قرآن نے ایسے شخص کو بدترین کہا ہے۔ گویا قرآن اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ بلا وجہ کسی شخص کی اگر کوئی بات کسی کے بارے میں کہنا ہے، کسی کی برائی کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو اسلام کا یہ کہنا کہ ڈائریکٹلی وہ بات کہی جائے، کسی کی خامی کو پس پشت بیان نہ کیا جائے، چونکہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے ان چیزوں سے، ان برائیوں سے، ان تانع و تشنیع سے دور رہنے کی بات کہی ہے۔ اور کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو اشارہ باز ہیں، یہ جو عیب جو ہیں، یہ جو لوگوں کی خامیوں کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں، ان کی خامیوں کو بیان کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو الذی جمع مالوں کی جو مال کو جمع کرتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کو پیش نظر رکھا جائے تو اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جو آج کے تاجر ہوتے ہیں، جو آج کے بزنس مین ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں کو اسٹاک کر لیتے ہیں، وہ سپلائی نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں ایک پریشانی آ جاتی ہے، اور لوگ کبھی پیاز کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی لہسن کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی چاول کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے کوئی اسٹاک کرتا ہے، چیزوں کی سپلائی کو روک دیتا ہے، تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایسا شخص اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، لوگوں کے لیے ایک طریقے سے ناسور ہے۔ عہد جدید میں اس طریقے کی ایکٹیویٹیز مستقل پائی جاتی ہیں کہ لوگ بعض چیزوں پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی ساری سپلائی کے راستے کو روک دیتے ہیں۔ تو یہ روکنا قرآن کریم کی روشنی میں انتہائی مذموم اور انتہائی بدترین عمل ہے، قرآن کہنا چاہتا ہے۔ وعددہ، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، اور قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کے چکر میں رہتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن اگر اس کی یہ ذہنیت ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے باوجود اس کی مستقل یہ کوشش ہوتی ہے کہ پیسے کو سمیٹوں، پیسے کو سینت کر رکھوں، اور آج کے زمانے میں ایک جو جدید ذہنیت ہے، جو جدید ایک مرض ہے لوگوں کا، وہ یہ مرض ہے کہ کس طریقے سے اس کا شمار دنیا کے ریچسٹ انسان میں ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے مالدار شخص بن جاؤں، دنیا کی مالدار لوگوں کی جو لسٹ ہے اس لسٹ میں میرا نام شامل ہو جائے۔ تو قرآن اس طریقے کی ذہنیت رکھنے والوں کی برائی کرتا ہے، ان کو کنڈیم کرتا ہے کہ جو اسٹاکسٹ ہیں، جو معاشرے کو تباہی کی طرف اپنے اسٹاک کے ذریعے لے جاتے ہیں، اور جن کی یہ کوشش ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں کے مالک بن جائے، دنیا کے بڑے شخص سے وہ کہے جائیں، تو اس طریقے کی ذہنیت کی رکھنے والوں کو پر قرآن تیشہ زنی کرتا ہے، ان کو کنڈیم کرتا ہے، ان کی برائی بیان کرتا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کو بالکل ناپسند ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ سارا جو کام وہ کرتا ہے، یعنی جو روپیوں کو جمع کرتا ہے، دولت مند کہلانے کے لیے مستقل شب و روز ایک کر دیتا ہے، اسٹاکسٹ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا اسٹاکسٹ یہ ہے۔ تو اس طریقے کی جو ذہنیت لوگوں کی ہے، صرف وہ اس لیے کرتے ہیں، وہ یہ شاید یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ گمان ہے کہ ان کی جو دولت ہے، ان کی جو ثروت ہے، ان کی جو پراپرٹی ہے، ان کا جو بینک بیلنس ہے، وہ ان کو ایک دائمی زندگی عطا کرے گا۔ کہتے ہیں کہ ان کی بھول ہے، یہ مال بھی دائمی نہیں ہے اور یہ زندگی بھی دائمی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی بہت ہے، 100 ہے، کوئی جاتا ہے تو 150 جاتا ہے، 150 آگے تو میں نے کسی کی عمر آج تک سنا نہیں ہے، 125 تک سنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کی اپنی زندگی پر نگاہ ہو
کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دولت عارضی ہے، تو اگر عارضیت کا تصور اس کے سامنے ہو، اگر انسانیت کی بھلائی اس کے پیش نظر ہو، تو نہ کبھی وہ بینک بیلنس کرے گا، نہ کبھی اسٹاک کر کے لوگوں کو پریشان کرے گا۔ قرآن نے ان سارے لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ وہ انسان نہیں ہے۔ انسان تو وہ ہے جو انسانوں کے درد کو سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ دنیا کا سب سے بہترین شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے طرح طرح کی باتیں کی، طرح طرح کے جوابات دیے۔ آپ نے کہا نہیں، دنیا کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فیض پہنچائے، جو لوگوں کو کام آئے۔ اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی آپ رکھتے ہیں، افطار بھی آپ کرواتے ہیں، سارے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن فیض رسانی کا سلسلہ اگر آپ روک دیں، لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائیں، تو اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے ہیں، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ شخص اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ شخص اللہ کا دوست نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیسہ کو جمع کرتا ہے، کوئی اسٹاک کرتا ہے، کوئی لوگوں کی برائی بیان کرتا ہے، کوئی لوگوں کے خلاف کتابیں لکھتا ہے، مضمون لکھتا ہے، کوئی شخص کسی کے موبائل میں وائرس ڈال دیتا ہے کہ اس کا مضمون ختم ہو جائے، اس کا فکر باقی نہ رہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ قرآن نے کہا کلا لیمبذن فی الحطمہ۔ اور قرآن کے مفہوم کو، قرآن کی آیات کی تفسیر کو آپ اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں جب تک قرآن کے لفظ کی روح سے واقف نہ ہو۔ جیسے لفظ باتیں کرتے ہیں، لیکن لفظ کب باتیں کرتے ہیں؟ ایک خاص اسٹیج کے بعد لفظ سے اور رائٹر سے کیا ہوتی ہے؟ گفتگو ہوتی ہے۔ رائٹر جو ہوتا ہے وہ لفظوں کے ٹمپریچر کو ناپتا ہے کہ اس کا ٹمپریچر کیا ہے، اس لفظ کا قد کتنا ہے۔ بالکل جس طریقے سے درزی کپڑوں کو ناپتا ہے، اسی طریقے سے رائٹر لفظوں کو ناپتا ہے کہ اس کے کپڑے کیسے ہوں گے، یہ کہاں فٹ کیا جائے گا۔ باقاعدہ یہ رائٹر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر لفظ جہاں جائے فٹ کر دیجیے اٹھا کے آپ۔ تو قرآن یہ کہنا تھا کلا لیمبذن، یہ پیچھے جن لوگوں کی بات بیان کر کے، جن کی ذہنیت کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے بارے میں قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم ان کو پھینک دیں گے۔ لیکن جب تک نبذہ پر آپ کی نگاہ نہ ہو کہ نبذہ کا مفہوم کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں آپریشن کی ضرورت ہوتی، جو آپریٹر ہوتا ہے، جو سرجری کا ماہر ہوتا ہے، تو جو فاسد پارٹ ہوتا ہے باڈی، اسے کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ یہ تو کرتا ہے، کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی آپ پھل میں دیکھیے کہ نہیں اتنا کاٹ کے پھینک دیجئے، باقی اچھا استعمال کر لیتے ہیں۔ تو جو چیز کاٹ کے پھینکی جاتی ہے بے دردی کے ساتھ، اس میں کوئی درد نہیں ہوتا، بے دردی کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہنا اسی بے دردی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر پھینک دیں گے جہنم میں۔ دیکھیں نبذہ کا یہ لفظ پر اگر کسی کی نگاہ نہ ہو سمجھ نہیں پائے گا۔ تو اس طریقے کی جو ذہنیت رکھنے والے ہیں، جو پیسوں سے، دولت سے، درہم و دینار سے محبت کرتے ہیں، جو ڈالر سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، ایسے عشاق کے لیے، ایسے پیسوں سے محبت کرنے والوں کے لیے قرآن کہتا کہ ہم اسی طریقے سے اٹھا کے کاٹ کے پھینکیں گے۔ کہاں پھینکیں گے؟ فی الحطمہ، حطمہ میں پھینکیں گے۔ اب دیکھیں حطمہ کا لفظ ہے، اگر ٹھیک ہے حطمہ آپ جہنم کے نام ہے، اس سے بات نہیں بنے گی اگر مفسرین ایسے کہیں گے۔ حطمہ کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا ایک ایسا گوشہ ہے کہ جہاں پر آگ جلائی جائے گی، اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ انسان کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ آپ نے دیکھا کوئی کبھی باڈی اتنا جل جاتی ہے کہ ہڈیاں چورم چور ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو حطمہ کا مطلب یہ تھا کہ ایسی آگ جو انسانی پارٹس کو، انسانی جسم کو، انسان کے ساری ہڈیوں کو بالکل سے چور چور کر دے۔ جس طریقے سے دوا آپ نے دیکھا کہ اوکھلی میں کوٹی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے آگ جو ہے اسے توڑ کر چورم چور کر دی، پاشم پانچ کر دے گی۔ تو جب تک یہ مفہوم نہ ہو تو آیت کا پورا مفہوم کھل کر سامنے نہیں آئے گا۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو پیسوں سے محبت کرتے ہیں، جنہیں پیسوں سے عشق ہے، میں اسے اسی طریقے کے آگ میں ڈالوں گا جو اسے چورم چور کر کے رکھ دے گی۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور جناب پھر قرآن خود ہی بتا رہا کہ حطمہ ہے کیا۔ جیسے کبھی کبھی آپ سوال کلاس میں ریز کرتے ہیں، اچھے بچوں یہ کیا چیز ہے؟
تو قرآن بھی یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے قرآن کے مطالعہ کرنے والوں، اے قرآن کی تفسیر میں جانے والوں، میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ حتمہ کیا ہے۔ حتمہ کی پوری تصویر کشی تمہارے سامنے نہیں ہے، تو اس کی تصویر کشی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں کر دینا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ نار اللہ الموقدۃ التی، سب سے پہلے کہا کہ وہ اللہ کی آگ ہے۔ کون سی آگ ہے؟ موقدہ، بھڑکتی ہوئی، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آگ لگتی ہے تو آج کی زبان میں یا ٹی وی کی زبان میں دمکلے آتے ہیں، دمکلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے بجھانے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس آگ کو دمکلے بجھا نہیں پائیں گے۔ جو اس آگ کا ذکر آیا اس کو کوئی بجھا ہی نہیں پائے گا۔ تو کہتے ہیں اتنی اس میں تیزی ہوگی، اس آگ میں اتنی بھڑک ہوگی، اتنی اوپر تک اس کے شعلے جاتے رہے ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ انسان بار بار انسان کے سینے پہ چڑھے گی، انسان پیچھے جائے گا، آگ چڑھتی ہوئی چلی جائے گی، بار بار اس کے سینے پر آ کر چڑھ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ان علیہم مؤصدہ، اور آگ اس طریقے سے ہوگی کہ آگ کے نیچے انسان کو ڈالا جائے گا، انسان کو نہیں، بینک بیلنس کرنے والے کو ڈالا جائے گا، جو دولت کو جمع کرتا ہے، جو دولت کے پیچھے بھاگتا ہے اور انسانیت کا خیال نہیں کرتا، اس کو نیچے رکھ کر آگ کو کور کر دیا جائے گا۔ اگر آپ اس سمجھیں، اگر آپ کسی نے بھٹے کو اگر دیکھا ہو تو جس طریقے سے اینٹ کو پکایا جاتا ہے، نیچے آگ ہوتی ہے، اوپر سے اینٹیں ہوتی ہیں، اوپر سے ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پکائی جاتی ہیں، مٹی کے برتن ہوتے ہیں، پکائے جاتے ہیں سب چیزیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مٹی کے برتن نیچے رکھ کر پکائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم آگ کے نیچے انسان کو رکھ کر آگ کو کور کر دیں، آگ کو پوری طریقے سے باؤنڈ کر دیں گے، چاروں طرف سے اسے گھیر دیں گے، اور پھر اس میں ہم آگ لگائیں گے۔ اس طریقے کی آگ کو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اور کہتا ہے کہ اس کے نیچے ہم رکھیں گے، وہاں بھاگ سکتا ہے وہ، لیکن مزید اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کھمبے ہوں گے، اور ان مضبوط کھمبوں میں اس کو ہم رسیوں سے باندھیں گے۔ کس کو؟ صاحب ایمان کو نہیں، وہ آدمی جو روپے کو جمع کرتا ہے، جو گن کن کر رکھتا ہے، جو صدقات نہیں نکالتا ہے، جو خیرات کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، جو زکوٰۃ کی اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا اس طریقے سے ہوگی۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ عورتیں جو سونے چاندی کو سینت سینت کر رکھتی ہیں، دبا کے رکھتی ہیں، اور مجلسوں میں جا کر اس کا اظہار کرتی ہیں کہ میرے پاس یہ نیکلس ہے، میرے پاس وہ زیور ہے، میرے پاس یہ پازیب ہے، تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ آگ کی ڈلی بنے گی قیامت کے روز۔ قرآن میں آیا، میرے پاس لفظ نہیں ہے، آیت مجھے یاد نہیں، ڈرے ہوں گے۔ تو جس طریقے سے نیکلس پہن کر دکھاتی تھی، مٹکتی تھی، کہتے ہیں کہ قیامت تو یہی نیکلس اس کے سینے کو جلائیں گے، اس کی گردن کو راکھ کر کے رکھ دیں گے۔ تو قرآن نے اس پوری سورے میں ایک ایسے شخص کی داستان بیان کی ہے کہ اگر کوئی دولت کو سمیٹنا چاہتا ہے، لوگوں کی ساری جائیداد کو اپنی آغوش میں لے کر بڑا آدمی بننا چاہتا ہے، لوگوں کی پریشانیوں کو، لوگوں کے مصائب کو، لوگوں کی بھوک پر، لوگوں کے ننگے پن پر اگر توجہ نہیں دیتا ہے، تو قرآن نے آج اس شخص کی داستان بیان کی کہ اس کو ہم اس آگ میں ڈالیں گے، جو آگ اس کو، قرآن میں آیا ہوگا کہ جیسے کوئی فصل ہوتی ہے، قرآن میں آیا کہ فصل لہلہاتی ہے، اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ موسم خزاں جس کو آپ کہتے ہیں، کہ ایک دم سارا سلسلہ بجھ جاتا ہے، ہریالی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن نے اس کو دوسری جگہ پہ حطامہ کا لفظ ہے کہ کبھی لہلہاتی ہے اور کبھی فصل بالکل سے بجھ جاتی ہے، آپ اس کو ڈنڈل کو پکڑیے گیہوں کے تو چورم چور ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ایسے بینک بیلنس کرنے والوں کو ہم چورم چور کر کے رکھ دیں گے، اسے تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ تو آج پوری سورہ کا جو سیناریو ہے، اس پوری سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے، اس پوری سورہ کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کو دولت جمع کرنے پر ہماری توجہ نہ ہو۔ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اپنے بچوں پر کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں کو اچھا پہناتا ہے، اپنے بچوں کو اچھا کھلاتا ہے، اپنے بچوں کو افطار میں اچھے شربت پلاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں ایسا باپ اچھا باپ ہے۔ اگر آج کے زمانے میں
باپ اپنے بچوں کو پیسہ نہیں خرچ کرتا، بخدا کر رہا ہوں بات، پیسے نہیں، باپ کی پراپرٹی، باپ کے پیسے الگ ہیں اور بیٹا جو کماتا ہے اس کے پیسے الگ ہیں۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو حد بندیاں ہیں انسانیت کو بانٹنے کی، یہ حد بندیاں جو غربت کی ہیں، یہ حد بندیاں جو ثروت کی ہے، اسلام اور قرآن ان حد بندیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور دونوں کو ایک سطح پر، ایک دسترخوان پر لا کے بٹھانا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں حضرت عمر جس دسترخوان پہ کھاتے تھے اسی دسترخوان پر ایک عام آدمی بھی کھاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دسترخوان پر سارے لوگوں کو، ہر سطح کے لوگوں کو بٹھاتے تھے اور ایک ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوتے تھے۔ اگر خود خوری کی عادت پڑ جائے، خود کھانے کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں سے بچ کر باپ وہ سموسہ کھاتا ہے، بچوں سے بچ کر جا کے وہ کانا میں کالے جام کھاتا ہے۔ اگر ایسا باپ ہے تو وہ اللہ کے پکڑا جائے گا، یا ایسا بیٹا بھی اگر ہے تو وہی پکڑا جائے گا، وہی پکڑا جائے گا۔ تو قرآن نے اس میں جو بنیادی اور اساسی نقطہ بیان کیا ہے کہ اپنی دولت کو اپنی دولت سمجھا نہ جائے، اپنی طاقت کو اپنی طاقت نہ سمجھا جائے، اپنی اقتدار کو، اپنی لیڈرشپ کو، اپنی حکومت کو، اپنی سیاست کو اپنی سیاست نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ اگر ان نعمتوں سے، ان رحمتوں سے کہ کسی انسان کو نوازتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس پر یہ ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو نوازے، ان کے مسائل کو سمجھے۔ میں انہی بات پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔